شعراء تشریف لائیں گے جو غزل کے حوالے سے، مشاعرے کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ آج کا یہ موقع کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے بتانے کے لیے میری حیثیت کچھ کم ہے۔ ایسی یادگار اور خوبصورت شام جو یقیناً مدتوں بعد آئی ہے اور مدتوں تک آپ کو یاد رہے گی۔ میں برادر مختار رضا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے شائقین غزل بیٹھے ہیں، ان کی بے چینی کو، ان کے اضطراب کو کم کرنے کے لیے آپ شعراء کرام سے درخواست کریں کہ وہ اسٹیج پر رونق افروز ہو جائیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کا وقت پر آغاز کر سکیں۔ تو لیجیے استقبال کریں جناب معراج فیض آبادی صاحب، برادر طاہر فراز، بہن نصرت مہدی صاحبہ، آپ سب کے ہمارے محبوب شاعر جانے پہچانے عالی جناب ندا فاضلی صاحب، برادر راجیش ریڈی صاحب، یہ تمام شعراء یقیناً ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اگر میں صرف یہ کہوں کہ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ زوردار تالیوں سے استقبال کریں۔ اب یقیناً ہمیں انتظار ہے عالی جناب وسیم بریلوی صاحب کا، جو آج کے اس مشاعرے کی تاریخی نظامت فرمانے والے ہیں۔ جناب وسیم بریلوی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک چپ چاپ لگن سی تھی تیرے بارے میں، ایک چپ چاپ لگن سی تھی تیرے بارے میں، لوگ آ کے سناتے تھے، سنا کرتے تھے۔ جناب وسیم بریلوی صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں، تمام معزز شعراء کرام کا۔ کہتے ہیں کہ شمع نظر خیال کے انجم جگر کے داغ، شمع نظر خیال کے انجم جگر کے داغ، جتنے چراغ ہیں تیری محفل سے آئے ہیں۔ اور آج کی یہ محفل یقیناً آپ سب جانتے ہیں منسوب ہے اس فنکار کے نام آج کی یہ شام، جس نے اپنی زندگی کے 70 سال مکمل کیے اور تقریباً 50 سال تک فن غزل گائکی کو وہ کچھ دیا جس کے وہ یقیناً جس کے حوالے سے ساری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ان کے تعلق سے کچھ کہنا یقیناً اپنے آپ کی اپنی حیثیت کو ٹٹولنا ہے، پھر بھی یقیناً آج کا یہ مشاعرہ میں نے کہا کہ کس کی جانب سے ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ میری سالگرہ پر میری جانب سے تحفہ ہے میرے چاہنے والوں کے لیے۔ اس سے بڑی بات اس مشاعرے کی کامیابی اور انعقاد کی کیا ہو سکتی ہے۔ میں دو جملے اور کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد جو کچھ کہیں گے وسیم بھائی کہیں گے، ہم لوگ صرف سنیں گے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی نس نس میں شامل ہے سچا سر سنگیت، کہ اس کی نس نس میں شامل ہے سچا سر سنگیت، سارے جگ کو جیت لیا ہے جس نے وہ جگ جیت۔ جیسے جیسے یہ مشاعرہ اپنے شباب کی طرف بڑھے گا، ویسے ویسے اس مشاعرے میں کئی حوالے، کئی خوبصورت نام، اس مشاعرے کا مقصد، اس شام کے انعقاد کا سلسلہ کیا ہے، وہ آپ پر اور مزید کھلتا جائے گا۔ میں تو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جگجیت سنگھ جس کی آواز میں ڈھل کر غزل جوان ہوئی، کبھی ملک شام کبھی ایران ہوئی، کبھی عشق کی دھڑکن اور حسن کی جان ہوئی، کبھی درد کی دہلیز پر دکھ کی داستان ہوئی، اور سارے جگ میں ہندوستان کی پہچان ہوئی۔ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو زبان و ادب کی خدمت کر رہے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو زبان و ادب کی خدمت کر رہے ہیں، اور قابل ستائش ہیں وہ لوگ جو زبان و ادب کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ میری مراد آج کی شام کے انعقاد کرنے والوں کے نام، آج کی یہ شام ہر دل عزیز جناب جگجیت سنگھ کے نام۔ اب آگے جو کچھ کہیں گے یقیناً وسیم بھائی کہیں گے۔ میں یہ مائک تو آلریڈی ان کے پاس رکھا ہوا ہے، یہ کہنا مناسب نہیں کہ مائک ان کے حوالے کرتا ہوں، میں آج کی اس خوبصورت شام کو ان کے حوالے کرتا ہوں آپ کی جانب سے۔ دوستو،
آج کی یہ شام بمبئی کے ادبی ہوٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹوں کی تاریخ لکھنے والی ہے جو بہت دن تک آپ بھول نہیں سکیں گے۔ آج کی شام ایک ایسے فنکار کے احترام میں ہے جس نے جگ جیتا، لیکن وہ جگ نہیں جیتا جو کارخانوں کا، بڑے بڑے مکانوں کا یا بڑے بڑے حادثوں کا ہوتا ہے۔ اس نے وہ جگ جیتا ہے جو دل کی دھڑکنوں کا جگ ہے۔ اس نے وہ جگ جیتا ہے جو انسانی جذبات کے احترام کا جگ ہے۔ اس جگ کو جیتنے والے جگجیت سنگھ کے سلسلے کی آج کی یہ شام، یقین کیجئے کہ ایک دور ایسا تھا، اور یہ کہنے میں مجھے کوئی تحمل نہیں، کہ جب اردو پر نازک وقت تھا اور اردو کی پڑھائی کے سلسلے اسکولوں سے لے کے کالجز تک ختم ہو گئے تھے، تو کہا جاتا ہے اور کہنے میں آتا ہے کہ صرف 3 چیزوں نے اردو کو ہندوستانی سماج سے جوڑے رکھا۔ ان میں ایک فلم، دوسرے مشاعرے اور تیسری غزل گائیکی۔ آج کی شام شبد جمع ہوئے ہیں، لفظ جمع ہوئے ہیں اس آواز کے احترام میں جس نے غزل کو پوری دنیا میں مقبول بنانے کا کام کیا، یعنی جناب جگجیت سنگھ۔ ان کے 70 سال عمر کے پورے ہوئے ہیں، خدا کرے ایسے 1070 سال وہ جئیں اور غزل کی اسی طریقے سے خدمت کرتے ہیں۔ ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ تیری آواز نے برسوں مجھے مخمور رکھا ہے، تیری آواز نے برسوں مجھے مخمور رکھا ہے، کیا ہے مدتوں کانوں سے شغلِ مہکشی میں نے۔ آج کی رات کانوں سے شغلِ مہکشی کی رات ہے۔ آج آپ اس وقت ہندوستان میں جتنی معتبر آوازیں غزل کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے ہندوستانی مشاعرے کے اسٹیج پر ہو سکتی ہیں، وہ سب کی سب آج آپ کے ڈائس کے اوپر موجود ہیں۔ کچھ حضرات تشریف لے آئے ہیں، کچھ ابھی تشریف لانے والے ہیں۔ تو آئیے اس شام کا آغاز کرنے کے لیے میں جگجیت سنگھ صاحب کو تمام اردو والوں کی طرف سے، تمام غزل والوں کی طرف سے دلی مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ شاعر فطرت ہوں جس دم فکر فرماتا ہوں میں، شاعر فطرت ہوں جس دم فکر فرماتا ہوں میں، روح بن کر ذرے ذرے میں سما جاتا ہوں۔ جگر نے یہ شعر کہا تھا غزل گوئی کے لیے۔ میں یہ شعر منتقل کر رہا ہوں جگجیت سنگھ جی کی طرف کہ میر غالب کو گایا ہو یا آج کے کسی شاعر کو گایا ہو، ایک ایک لفظ میں روح بن کر سما جانے والا غزل گائک آپ کے سامنے موجود ہے جسے جگجیت سنگھ کہتے ہیں۔ آئیے اسی جگجیت سنگھ کے احترام میں، ان کی غزل گائی کے احترام میں، اور جس نے غزل گائیکی کو ایک تخلیقی فن بنا دیا، اس کے احترام میں محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ اور آج کی محفل شروع کرنے کے لیے میں تو دیکھیے یہ پرچے تو آتے رہیں گے، حالانکہ اب میری عمر ان پرچوں کو وصول کرنے کی نہیں ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ ان کا پورا احترام کیا جائے اور ان کے مطابق کرا جائے۔ ہماری محفل میں ابھی تک جناب ندا فاضلی تشریف فرما تھے، جناب معراج فیض آبادی صاحب تشریف فرما تھے، طاہر فراز صاحب تشریف فرما تھے، راجیش ریڈی صاحب تشریف فرما تھے، اور ابھی جناب نواز دیوبندی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، اور بھی باقی حضرات رفتہ آ رہے ہیں جو ہمارے یہاں شامل ہو رہے ہیں۔ تو غزل کو تخلیقی تجربے تک پہنچا دینا جناب جگجیت سنگھ کا کارنامہ ہے۔ آج ہم ان سب کے احترام میں جمع ہیں۔ یہ شاید جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے، شاید یہ پہلا موقع ہے جب لفظ آواز کے احترام میں اس طریقے سے جمع ہوئے ہیں جیسے کہ آج جمع ہوئے ہیں۔ تو آئیے پہلا جامع غزل چھلکانے کے لیے میں یہ کہوں کہ اٹھاؤ جام کہیں کوئی آنکھ نم نہ ملے، اٹھاؤ جام کہیں کوئی آنکھ نم نہ ملے، یہ رات اس طرح گزرے کہ غم کو دم نہ ملے۔ تو آئیے
آپ نے جس طریقے سے ایک ایک لفظ کا ساتھ دے رہے ہیں، ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج کا مشاعرہ ہندوستان کے تمام مشاعروں سے مختلف ہو جائے۔ اس مشاعرے میں نہ ہنگامہ ہو، نہ زور آزمائی ہو، بلکہ غزل جس طریقے سے شبنم پھول کی پتیوں پر آخر شب گرنے کی کوشش کرتی ہے، چومنے کی کوشش، اس طریقے سے غزل اور غزل کی شاعری آج آپ کے کانوں تک پہنچے، آپ کے دلوں تک پہنچے۔ اس کو وہ بنا دیجئے جو غزل میر کی غزل تھی، جو غزل احساس کی غزل تھی، جو غزل دل گداختہ کی غزل تھی۔ آج کی محفل کا سب سے بڑا تحفہ اور سب سے بڑی مبارکباد ہم شعراء کی طرف سے جگجیت سنگھ صاحب کے لیے یہ ہوگی کہ آج پوری رات غزل اپنے تمام تر حسن کے ساتھ، اپنی تمام تر معنویت کے ساتھ پڑھی جائے، اور اس سے زیادہ آپ سے درخواست یہ ہے کہ سنی جائے۔ غزل کا معاملہ، شاعری کا معاملہ دوستو بڑی منتخب محفل ہے۔ اتنے خوبصورت چہرے اور اتنے بولتے ہوئے چہرے بہت کم کہیں پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں آپ کی موجودگی کو مبارکباد دیتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک کرایہ دار گراؤنڈ فلور پہ رہتا تھا اور اس کا مالک مکان 10ویں منزل کے اوپر رہا کرتا تھا۔ رات کے 2 بجے کرایہ دار نے مالک مکان کو آواز دینا شروع کی۔ وہ سمجھا کسی بہت بڑی پریشانی میں یہ ہوگا، لہذا بیچارہ اوپر سے بھاگتا دوڑتا اتر کر آیا اور نیچے آ کر پوچھا کرایہ دار سے کہ بھائی بتائیے کہ آپ کی کیا پریشانی ہے جو آپ نے مجھے رات کے 2 بجے بلایا ہے؟ تو ان کا مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں اس مہینے کا کرایہ آپ کو نہیں دے پاؤں گا۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا خون کھول جانا چاہیے تھا۔ اس نے بہت ہی غصے میں آ کر کہا کہ یہ بات آپ مجھے صبح بھی تو بتا سکتے تھے۔ انہوں نے کہا جناب اس غم میں اکیلا رات بھر کاہے کے لیے مبتلا رہا؟ تو جب تک مشاعرے کو آپ دو طرفہ غم نہیں سمجھیں گے، یعنی یہ کہ یہاں سے شعر پڑھا جائے، شاعر کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ صاحب آپ تک شعر نہیں پہنچا، یا آپ میرے شعر کا ساتھ دیجئے، یا میرے شعر میں آپ رنگ جائیے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہی مصرعے سے جب ہمارا پہلا شاعر یہاں پر تشریف لائیں تو آپ اس طریقے سے ان کو نوازیں کہ پورے مشاعرے کا اہم ابتدا ہی میں قائم ہو جائے اور فیصلہ ہو جائے کہ مشاعرہ تاریخی مشاعرہ ہے، تو اس تاریخی مشاعرے کو آپ کی موجودگی تاریخی بنائے گی، آپ کا حسن سماج تاریخی بنائے گا، اور آپ اس طریقے سے آغاز کریں گے محفل کا کہ آج کی محفل میں میں چاہتا ہوں کہ اردو غزل کی وہ روایت بھی دہرائی جائے کہ جو آدمی ناظم مشاعرہ ہوتا تھا وہ پہلے اپنا کلام پڑھتا تھا، جو مشاعرے کا سنچالک یا کمپیئر کرنے والا ہوتا تھا وہ اپنا کلام پہلے پڑھتا تھا۔ اور سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اپنا کلام حاضر کرنا چاہتا ہوں۔